اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ریڈیو پروڈکشن کے ساتھ عرفان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اس پروگرام کے ماہر اظہر نیاز صاحب، شاعر، ادیب، نقاد اور میڈیا کے استاد۔ اور گزشتہ پروگراموں میں اظہر نیاز صاحب سے ریڈیو کے جو ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہیں اس کے اوپر بات چل رہی تھی، اور آج کا پروگرام بھی ہم اسی سلسلے میں آگے بڑھائیں گے، اسی کریکٹرسٹکس پہ بات ہوگی، مزید کچھ چیزوں پہ۔ تو سر، سب سے پہلے تو خوش آمدید پروگرام میں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جو ریڈیو کے حوالے سے اگلا جو کریکٹر ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ اس کا ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ کے حوالے سے اس کی افادیت ہے، ایک امپورٹنس ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ ریڈیو بطور استاد کے؟ میں عرض کروں گا کہ ریڈیو جو ہے، ایک تو خیر جب شروع ہی کیا گیا تو یہ کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ ایک بات جو ہے دوسرے تک پہنچائی جا سکے۔ جیسے ٹائٹینک میں موجود تھا تو اس کی خبر جو ہے اس کے ڈوبنے کی ریڈیو ہی کے ذریعے سے آئی، لیکن یہ آہستہ آہستہ جنگ میں جیسے استعمال ہونے لگا، دوسری جنگ عظیم میں اس نے بڑا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ آ گئی، اور بہت ہی اس کا جو لاسٹ پہلو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کا ہے۔ جیسے میڈیا میں 3 چیزوں کا کہا جاتا ہے نا کہ جی ایجوکیشن، انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ، تو ریڈیو میں یا جو ہمارے جو میڈیم ہے دوسرے، اس میں انٹرٹینمنٹ عام طور پر جو شروع میں تھا بہت ہی آخری حصے میں لیا ہے، لیکن آج کل ریورس ہو گیا ہے۔ آج کل ہم کہتے ہیں جی انٹرٹینمنٹ، انفارمیشن اور ایجوکیشن اگر پاسبل ہے تو، لیکن ریڈیو کا یہ جو پورشن ہے یہ دنیا تو ریشو بدل گئی ہے، لیکن ابھی بھی شروع میں جیسے آسٹریلیا میں جو ہے وہ ایئر سکول یا اسکول آف دا ایئر اس طرح کر کے جو ہے وہ وہاں سکول تھے جو کہ ریڈیو ہی سے سارے چلائے جاتے تھے، اور بچوں کو اور دوسرے لوگوں کو گھروں میں بیٹھ کر اس کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اوپن یونیورسٹی کا تصور جو ہے وہ ریڈیو ہی سے آیا، اور خاص طور پر یو کے نے اس میں پہل کی، اور بہت اچھے انداز میں اوپن یونیورسٹی کا تصور ہمارے ہاں بھی جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، اس نے اس وقت ان کا ریڈیو تو نہیں تھا، ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا، تو انہوں نے پروگرام بنا کے اس کو کیسٹ پہ فار دا ایئر اس کے لیے جو ہے اس کو بناتے تھے، اور اس طرح سے جو ٹیلی ویژن کے لیے بھی کیسٹ بھی بنائی جاتی تھی، اور کچھ ٹائم تھا پی ٹی وی کے اوپر جہاں ان کے پروگرام جو ہیں وہ نشر ہوتے تھے۔ جی، اب ان کے پاس فل فلیج ان کا اپنا جو ہے وہ موجود ہے، ریڈیو موجود، سیٹ اپ موجود ہے، اس طرح سے ٹی وی کا سیٹ اپ جو ہے ان کا موجود ہے۔ لیکن دنیا بھر میں ریڈیو کو پڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ اچھا، اس کی وجوہات میں تو وہی چیزیں آتی ہیں کہ نمبر 1 تو یہ کہ ایک بلائنڈ میڈیم ہے، اور اس کے لیے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، پڑھا لکھا ہونا آپ کا ضروری نہیں ہے، آپ کو بہت زیادہ کوئی تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں، کیونکہ تعلیم یافتہ جو نہیں ہیں یہ ان کے لیے، جس طرح ہم نے پچھلی مرتبہ بات کی تھی کہ جو پسماندہ لوگ ہوتے ہیں ان کو تعلیم دینے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اور دنیا میں ہمارے ہاں یہ کم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اس کو تعلیم میں اس کو استعمال کریں، لیکن اسکولوں میں خاص طور اس کے ٹائم ہوتے ہیں کہ جی 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے ایک ٹائم فکس کر لیا اس کا فکس پوائنٹ کہ وہاں اس وقت بچے جو ہیں ریڈیو پہ یہ پروگرام سنیں گے، وہ ان کی کلاس کا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ڈی سینٹرلائز ہونے کی وجہ سے اس میں ایف ایم کے آنے سے اور بھی اس میں احسن ہو گیا ہے، یہ اس طرح سے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم کراچی والوں کو پڑھا رہے ہیں، ہے نا، بلکہ یہ اسلام آباد میں ہے تو اسلام آباد کے بچوں کو ہی پڑھا رہے ہیں، تو اسلام آباد کے جتنے بھی اسکول کے بچے ہوں گے ان کا نصاب ایک ہوگا، وہ ایک ٹائم پہ وہاں موجود ہوں گے۔ اگر ہم ان کے ساتھ 10 بجے کا ٹائم طے کر لیں تو وہ ٹھیک 10 بجے اس پیریڈ کے لیے وہاں اویلیبل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ان کو جس طرح سے میں نے ایک مرتبہ دیکھا حمزہ میں، ایک درخت کے نیچے 20 ایک بچے بیٹھے تھے، اور اس کو جو پڑھا رہا تھا خاتون تھی، وہ گوری تھی، مطلب وہ کہیں، تو میں نے جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ جی بلڈنگ اہم نہیں ہوتی، استاد اہم ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے استاد جو ہے باہر سے امپورٹ کیا ہوا تھا، گوری ایک ان کو پڑھا رہی تھی، اور صاف ظاہر ہے کہ پھر ان کا معیار بھی اسی طرح سے ہی ہوگا۔ ہمارے ہاں بھی جیسے اسکول اگر ہے
اور کوئی اچھا استاد یا بہت قابل نہیں موجود ہے تو ہم دنیا بھر سے آن لائن ریڈیو پہ لے کر ان بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. نہ بھی ہو تو ہمارے بچوں کو اردو ہی اگر پڑھانی ہے یا اردو میں پڑھانا ہے تو کہیں بھی سے بھی کراچی سے لاہور سے دیکھا جائے کہ جو استاد پڑھانے میں کمیونیکیشن میں اچھا ہے, بات کرنے میں اچھا ہے, تو اس کو اس پہ رکھ کے پڑھائے. انٹرٹین کو مکس کر کے بھی چیزوں کو پڑھایا جا سکتا ہے. تو اور ایون جو اگر کسی اس میں گاؤں میں یہ طے کر لیا جائے کہ اتنے بجے آپ لوگ آ جائے تو تعلیم بالغاں شروع کی جا سکتی ہے. بالکل. اچھا, اسی طرح سے جو ایگریکلچر ہے تو اس کے لیے چیزوں کو شروع کیا جا سکتا ہے. تو ایک خاص ٹائم پر آپ دن بھر جو کرنا ہے آپ کرتے رہیے, لیکن ایک خاص وقت میں تعلیم کے لیے اگر رکھ لیا جائے تو یہ اسکولوں کے لیے خاص طور پر جو ہے, ایون یونیورسٹی کے لیے بھی ہمارے جو اب تو ویڈیو کانفرنس آ گئی کہ جی وہاں ہو رہا ہے, یہاں بیٹھے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں, زوم پہ ہیں, دوسری اس پہ چیزوں پہ ہے, آن لائن کلاسز ابھی چل رہی ہیں, آن لائن کلاسز یہاں سے ہوتی ہیں. لیکن کچھ ایسی ہو سکتی ہیں کہ اگر نہ ہوں تو ہم ریڈیو کو استعمال کر سکتے ہیں ایسے اسکولوں کے لیے, خاص طور پر جو بیسک تعلیم میں, جہاں ایک ہمارے ہاں پنجاب میں تو یہ ہو رہا ہے جی کہ جو 5ویں جماعت کو پڑھا رہا ہے وہ خود بھی 5 جماعت ہی پاس ہے. صحیح ہے نا. تو ایسے بچوں کو اگر کوئی تھوڑا سا اہم آدمی مل جائے, ایون میرے خیال میں کچھ سیلیبریٹیز جو ہیں, اگر وہ اس پہ آ کے بچوں سے بات کریں کہ جی میں ڈاکٹر ایکیو خان بات کر رہا ہوں, ہے نا, یا میں ڈاکٹر انیس بات کر رہا ہوں, یا میں فلاں بات کر رہا ہوں, تو میں ان لوگوں کو خوشی ہوگی کہ اچھا ہم سے ایک بڑا آدمی بات کر رہا ہے اور ہمیں توجہ سے سننی چاہیے. اساتذہ کی تعلیم اور ٹریننگ کا بھی کام اس سے ہو سکتا ہے کہ جو اسکولوں میں اساتذہ ہیں, اگر ہم سمجھ رہے ہیں, ہم اعتراض تو کر رہے ہیں, چلیں حکومت کی اپنی وہ ہوں گی مجبوریاں کہ 5ویں جماعت میں 5ویں جماعت پڑھا ہوا کیوں لگایا ہوا ہے, تو وہ جو اساتذہ ہیں ان کی تعلیم اور تربیت کا کام بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کس طرح سے بچوں کو پڑھائیں, یہ سبجیکٹ کس طرح سے پڑھایا جائے. ان کے لیے الگ سے کلاسز ہو سکتی ہیں, اور جو ماہرین تعلیم ہے وہ بیٹھ کر دور دراز سے ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. بالکل سر. دیکھیں کہ ابھی جیسے آن لائن کلاسز کے چیلنجز آئے ہیں کہ بعض اوقات کچھ بچہ, میں ایک دفعہ کلاس پڑھا رہا تھا تو بچہ ایک کھیتوں میں بیٹھا ہوا تھا لیپ ٹاپ لے کے, تو میں نے کہا تم یہاں پہ کہاں بیٹھے ہوئے, کہتا سر یہاں سگنل آتے ہیں نیٹ کے, یہاں انٹرنیٹ ہے, میرے جہاں گھر ہے وہاں نیٹ نہیں آتا. تو وہاں سے کوئی ناردرن ایریاز کے بچوں نے کہا جی ہمارے تو نیٹ ہی نہیں ہے, تو کیا ہم پھر پیچھے رہ جائیں گے, ہمارا سیمسٹر تو ڈراپ ہو گیا. لیکن چونکہ ریڈیو کی ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو بالکل اس کو اس طرح سے بھی یوز کیا جا سکتا ہے. ایون نیٹ کے اوپر بھی چیزیں اب اسٹریم ہو گئی ہیں تو وہ بھی جا سکتی ہیں. لیکن جو اس کی جو خوبی ہے نا جی کہ ایک شہر ایک ریڈیو, جی یہ بہت بڑی خوبی ہے. بالکل ہے نا. جو ٹی وی ہوتا ہے یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے ہم ٹیلی فون کال کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. ہے نا. تو آپ لیکن وہاں جو دوسرے اینڈ پہ بیٹھا ہوا شخص ہے وہ امپورٹنٹ ہے, اور جو بچے ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا سر, ریڈیو کی جو پاپولیرٹی ہے جی وہ اس کا موسیقی کے حوالے سے بہت زیادہ اس کا رول ہے. آپ یہ سمجھیں کہ لوگوں نے تو اس کو تقریباً انٹرٹینمنٹ کے طور پہ اور میوزک سننے کے طور پہ ہی اس کو سننا شروع کیا. یہ ایک اس کی خوبی ہے جو سمجھ لیں. اور ایک زمانہ تھا کہ جو آپ کی فرمائش یا آن ڈیمانڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی پاپولر ہوتے تھے. بالکل. اور لوگ خط لکھ کے کمیونیکیٹ کرتے تھے. وہ شعر یاد آ رہا ہے مجھے کہ خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو, ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. تو وہ ریڈیو پہ اپنا نام سننے کے لیے جو ہے نا لکھتے تھے. اور مجھے یاد ہے بوریوں میں بھر کے کھاتا تھا, بوریوں کی بوریاں پڑی ہوئی ہیں اور لوگ لگائے ہوئے تھے, اس کو کھولتے تھے پڑھتے. اچھا, اور پھر جب آ جاتا کہ اچھا آج یہ گانا ہے اور اس کی فرمائش میں ان لوگوں نے کیا, مے بی یو بلیو اور ناٹ, 15 منٹ تک صرف نام بولے جا رہے ہیں. اچھا 15 منٹ تک صرف نام, اور لوگ سن رہے ہیں, ہے نا. فلاں اس گانا ہے اور اس گانے کی فرمائش کے لیے, اور ہر آدمی سوچے کہ اچھا جو میری پسند کا گانا ہے اس میں دیکھیں 15 منٹ کے نام آتے ہیں یا 20 منٹ کے نام آتے ہیں یا 30 منٹ کے آتے ہیں. تو جس گانے کے لیے زیادہ نام آتے تھے تو لوگ وہ بھی خوش ہوتے, گانا سننے سے زیادہ اپنا نام سننے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. اور پھر آخر میں کہا جاتا ہے کہ کچھ نام ابھی رہ گئے ہیں, یہ ہم اگلے ہفتے یا اگلے دن جب ہم کو یہ سنائیں گے تو پھر ہم ان کو اس میں شامل کر لیں گے. اور عموماً وہ کم ہی شامل ہوتے ہیں. نہیں وہ ہوتے تھے. ہاں مطلب کیونکہ اگلے دن تو اور زیادہ آ جاتے ہیں, لیکن وہ اگر کہا گیا ہے تو اس کو کوشش کرتے تھے کہ جی اس کو شامل کر لیں. اس طرح سیلون جو ہے, ریڈیو سیلون, جی
وہ ایک زمانے میں ہمارے 65 64 63 سے لے کر 70 تک جو ہے دہائی تک ریڈیو سیلون بہت ہی مشہور ہوتا تھا. یہ سری لنکا کا سری لنکا کا تھا, اور کیونکہ سری لنکا کا پرانا نام جو ہے وہ سیلون تھا, تو وہ اس لیے اس کو سیلون کہا جاتا, ریڈیو سیلون. اس میں مطلب اردو میں پروگرام ہوتا تھا, اور گانوں کا پروگرام تھا, ہے نا. بناکا گیت مالا یا کوئی ایک ٹوتھ پیسٹ کا تھا, اور اس کا وہ ہوتا تھا, اسپانسرڈ ہوتا تھا. اور پہلے اس میں بڑا معروف ایک وہ اینکر تھے, بولے سریا شہاب بھی رہی اس میں. اچھا. اور ایران سے بھی جو ہے وہ پروگرام آتا تھا, اردو کا پروگرام, گانوں کا پروگرام. اور سریا شہاب جو ہے ہمارے وہاں سے بھی پروگرام کرتی تھی, جہاں سے ہمارے جو ہے گیت مالا ایک پروگرام, اور اس کی کیسٹ اور دوسری چیزیں پھر بن کے ملتی تھی, ہے نا. بناکا گیت مالا والیوم 1 والیوم 2, اور اسی نام اسی طرح سے, اور یہ ان کا انداز جو تھا بندے کا بات کرنے کا, امین سیحانی یا امین سیرانی کر کے اس طرح کر کے اس کا. اچھا. اور بہت ہی شاندار آواز بھی کا مالک بھی تھا, سٹائل اس کا بڑا زبردست تھا, اور بہت پاپولر. اچھا, یہ تو خیر اب ایسا وہ تو کم ہو گیا. اب بیک ٹو بیک والا مسئلہ آ گیا. اب آپ نے کام کرنا ہے, کچن میں ہے, میوزک لگا ہوا ہے, بس وہ اس کے اوپر چل رہا ہے, باقی گاڑی میں جو ہے چل رہا ہے, جو میوزک چل رہا ہے تو آپ سنتے جا رہے ہیں. اور میوزک ریلیکس کرتا ہے نا, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. میں تو اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ موسیقی روح کی غذا ہے. صحیح. لیکن اوور آل آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کو ریلیکس ضرور کرتا ہے. جی. آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں, کوئی چیزیں میں ہوتے ہیں, تو آپ اس کو کبھی سن لیتے ہیں گاڑی میں چلتے ہوئے, تو یو فیل ریلیکس. کیا آپ نے اچھا گانے بھی ریلیکس کرنے والے مر گئے, مطلب نا گانے والے بھی مر گئے اور لکھنے والے بھی مر گئے. جس طرح پشتوں کی ایک محاورہ ہے کہ وہ پٹھان جن کے کانوں پہ بال ہوتے تھے مر گئے. اچھا. یہ ان کے لیے غیرت عزت والے جو تھے نا, مطلب وہ ختم ہو گئے بھائی. اب وہ نہیں ہے جو وعدے کی پاسداری کرتے تھے, یا کوئی گلگت میں سنا ہے میں نے محاورہ. تو وہ جو اچھا گانے والے تھے جی, ہے نا, وہ جو اچھا کمپوز کرنے والے تھے, جو اچھا لکھنے والے تھے, ہے نا, وہ بھی سارے کے سارے فوت ہو گئے. اب جو ہے اب صرف کچرا مچرا ہے کہ آپ جو ہے گانا میوزک ڈال دیا, کچھ ادھر سے مرچ مسالہ ڈال کے اس کو زور سے ہلایا, ہے نا, اور وہ گانا بن گیا. ہے نا, نہ شاعری ہے اس کے اندر, ہے نا, نہ موسیقی ہے اس کے اندر. ایک ردم ہے موجود, ہے نا, جو کہ آپ کو کندھے اچھانے پہ یا ڈانس کرنے پہ یا پاؤں ہلانے پہ یا سارا ہلانے پہ مجبور کر سکتا ہے. صحیح ہے نا, لیکن جو آپ کو ریلیکس کر سکتا ہے وہ میوزک میرے خیال میں اب نہیں رہا. ریڈیو نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے, کیونکہ آواز کا معاملہ تھا, تو بڑے بڑے سنگر جو ہیں اس نے پروڈیوس بھی کیے, ریڈیو کے پروڈیوسر بھی اس نے کیے. سلیم گیلانی صاحب کا بڑا نام ہے اس میں, نعیم صدیقی صاحب ہوتے تھے. اس طرح بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میوزک پروڈیوس کیا. اور ایون یہ مہدی حسن جو ہے وہاں جتنے بھی سنگرز ہیں ٹاپ کے, ریڈیو سے پروموٹ ہوئے سارے. اور مہدی حسن سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یار ریڈیو والے پیسے تو آپ کو ویسے تھوڑے سے دیتے ہیں, تو آپ ریڈیو پہ جاتے کیوں ہو؟ کہتا اس نے کہا کہ ریڈیو جو ہے نا وہ 5 منٹ کا میرا گانا نہیں چلاتا, میرا اشتہار چلاتا ہے. صحیح بات. میں اس لیے ریڈیو پہچان بنی, آئیڈینٹی بنی, تو آدمی جو ہے اس کے اوپر سنتا ہے. تو ریڈیو نے اس سلسلے میں کردار تو ادا کیا موسیقی کے لیے. تو سر یہ جو مطلب میوزک کے ڈفرینٹ فیزز بھی ہم دیکھیں کہ وہ ریڈیو کی وجہ سے مشہور ہوئے. پہلے فوک زیادہ آتے تھے, اس کے بعد پھر کلاسیکل, گیت غزل, اور اب پاپ تک موسیقی کا کے سفر رہا ہے. آئے نا جی, موسیقی میں بھی شمار جو ہے اس کے لائٹ موڈ کے پروگرام ہو سکتے ہیں, غزل اور گیت ہو سکتی ہے, کلاسیکل ہو سکتے ہیں, قوالی, اور وہ ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے سر, کہ لیٹ نائٹ کا ایک ڈفرینٹ میوزک ہے, دن کے ٹائم کا ڈفرینٹ ہے. جو اساتذہ سے بڑے سخت ناراض ہوتے تھے کہ یہ جو کلاسیکل ہوتا ہے وہ رات کو 12 بجے لگاتے ہو تاکہ کوئی نہ سنے. ہے نا, تو وہ جو ہے اس میں صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کا رول ادا کیا. پھر فلمیں آ گئیں, تو فلموں میں بھی وہی ایک ٹرائنگل چل رہی ہوتی تھی, اور میوزک پہ یعنی 2 ہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ یار اس میں جو گیت اچھے ہیں یا فائٹ اچھی ہے. تیسری چیز فلم میں کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا. آج شاید سٹوری کو وہ اہمیت ملنے لگی ہے, لیکن پہلے ہوتا تھا کہ یہ گانے ٹھیک ہیں, فائٹ اس میں ٹھیک ہے, تو وہ فلم چل جاتی تھی.
یا ایکٹر کو دیکھ لیتے تھے کہ اچھا جی جس کا پسندیدہ ایکٹر ہے وہ وہاں فلم دیکھنے چلا گیا. لیکن میوزک میں جو اس کی تعلیم میں بھی، اس کو آگے بڑھانے میں بھی، اور ان کے لوگوں کو جو اس فیلڈ کے لوگ تھے ان کی خدمت کے لیے بھی ایک جو ہے بہت اہم جو ہے وہ رول ادا کیا اس نے. صحیح ہے. ابھی آف ایئر سر جب بات ہوئی تھی تو آپ نے ریڈیو کو ایک کریکٹر مجھ سے شیئر کیا کہ یہ سرپرائز کرتا ہے، اور میں بھی اب تک سرپرائز میں ہوں کہ یہ اس میں سے کیا نکلنے والا ہے. کیا سرپرائز سے مراد یہ ہے کہ کوئی اچانک خبر بریک ہو جاتی ہے، کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے؟ دو چیزیں بالکل، ایک یہ ہے جی. لیکن دوسرا جو یہاں سرپرائز ہے، جب ہم کیسٹ سن رہے ہیں یا سی ڈی سن رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد کیا آنا ہے. اچھا. لیکن ریڈیو میں ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بعد میں کیا آنا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. کون سا گانا لگا دے گا یا کیا بات کرے گا وہ آپ کو ایون جو ہے بیک ٹو بیک بھی چل رہا ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہے. تو آپ کو بھی سرپرائز کر سکتا ہے کہ اچھا یہ نہیں تھا، میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اس نے تو یہ گانا لگا. اچھا وہ بات کر رہا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ وہ نور جہاں کا گانا لگائے گا، پتہ چلا مہدی حسن کو لگا دیا ہے نا. تو وہ سسپینس رہتا ہے. اور اس طرح سے بھی ہے کہ آپ کو اس میں کیونکہ سمپل ہے، کوئی بھی خبر ہوگی تو وہ بریک کر کے، بریک سے مراد یہی ہوتی ہے کہ جو پروگرام چل رہا ہے اس کو روک کر وہ خبر جو ہے وہ سنائی جا سکتی ہے. تو میں نے ایک دن اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ جی اب میں نے تو اب نا سننا ٹی وی دیکھنا بند ہی کر دیا ہے، نہ خبریں دیکھو نہ کرنٹ افیئر پروگرام دیکھو، سکون سے زندگی گزارو. تو کہنے لگا نہیں کہیں دیکھ لیا کریں، پتہ نہیں ملک میں باہر کیا ہو جائے آپ کو پتہ ہی نہ ہو. صحیح. وہ سر ایک واقعہ پیش آیا، وہ میں کیمپنگ میں تھا تو ہم چونکہ وہاں میڈیا سے ہر چیز سے دور تھے اور بے نظیر کی شہادت ہو گئی. اور جب واپس آئے پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہو گیا اور سندھ میں ٹرینیں جل رہی ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ بہت عرصے بعد مجھے نیند کی گولی کھا کے سونا پڑا. اتنا سٹریس. میں اپنے چھوٹے بھائی کو بس پہ چھوڑ کے آیا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے. اب میں اس کو چھوڑ کے آگے گھر پہنچ گیا. گھر پہنچنے کا ہے تو بھی گھر نہیں پہنچا تھا تو اس کا فون آ گیا کہ بھئی یہاں تو بڑے سخت ہنگامے ہو گئے ہیں اور بسیں کوئی نہیں چل رہی ہیں، سر کا ذرا احتیاط کرتے ہوئے اندر سے آ کے مجھے واپس لے جاؤ. میں پھر وہ اندر سے گیا پیر وزائی اڈے پہ، اندر سے جا کے I-8 I-9 سے گزرتا ہوا پھر جا کے اس کو جو ہے واپس لے. تو باخبر رہنا چاہیے بالکل. لیکن آج کل جو خبریں ہوتی ہیں اور جو اس کے بعد جو ہے وہ ان پہ تجزیے ہوتے ہیں اور جو ماہرین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سر میں درد کر دیتے ہیں. بالکل. وہ جو مطلب ریالٹی کو بہت زیادہ جو نا وہ پھر ایگزیجریٹ کر کے، ایگزیجریٹ کے علاوہ یہ بائسڈ ہونا انسان کی فطرت میں ہے. بالکل. اور کوئی اینکر ہو، کوئی ایکسپرٹ ہو، کوئی سیلیبریٹی ہو، یہ ممکن نہیں ہے. ہم یہاں چیختے چلاتے رہتے ہیں کہ میڈیا کو جو ہے ان بائس ہونا چاہیے، تعصب نہیں ہونا چاہیے، ہم عام میں نہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ ناٹ پاسبل. آپ انسان ہیں تو آپ باعث ہیں. آپ کی تعلق پیپل پارٹی سے ہوگا، آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہوگا، آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہوگا، آپ کا تعلق نون لیگ سے ہوگا، جو بھی پارٹیاں ہیں ان کے تعلق ہوگا. اور اس تعلق کے بعد آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ میڈیا پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. اور اگر ہم اسے ایکسپیکٹ کریں تو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اینگل، کچھ نہ کچھ پاسداری نکل آتی ہے. اچھا اس طرح کی کو بھی افورڈ بھی کیا جا سکتا ہے کہ چلو ذرا سا بیلنس ہو کے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی پارٹی میں ہے نا، اب اس پارٹی کے اندر سارے فرشتے ہیں. صحیح ہے نا، ساری تو یہ جو ہے نا اس وجہ سے جو ہے مین ٹرینڈ تو یہی ہے سر. وہ جو ہے وہ اس میں وہ اس کو نہیں نظر آتا، اس کے نے بس وہ ایک ہرے رنگ کی اینک پہنی ہے تو اس کو سب ہرا سجائی دیتا ہے. دوسرے نے بلو پہنی ہوئی ہے تو اس کو بلو دکھائی دیتا ہے. تیسرے نے اورنج پہنی ہوئی ہے تو اس کو ہم وہ دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہم جو ہے کس طرح سے. اچھا کیونکہ انسانی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں قدرے تو برداشت ہو سکتا ہے، لیکن یار کچھ تو کرو کہ آپ کے نزدیک سارا جو بھی ہو رہا ہے وہ صحیح ہے اور جو ہو گیا ہے وہ سب غلط ہے. یہ تو نہیں ہونا. تو تھوڑا سا تو کوئی بیلنس ہو کر چلو. کوئی تجزیاتی جو اللہ تعالیٰ نے ایلیمنٹ رکھا، کریٹیکل ہو کے دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے، نیوٹرل ہو کے دیکھنا ضروری. حالانکہ آپ نے مشکل کام، ہاں جی مشکل ہے نیوٹرل ہونا ہے، لیکن اس کو ہم سر وہ ریسلنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ٹی وی پہ، تو دونوں جو فائٹرز ہیں وہ دور دور کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ ہمارے ملک کو، لیکن پھر بھی ہم ایک کسی کی طرف ہمارا جو ہے نا پسندیدگی کا رجحان رہتا ہے کہ اس کو جیتنا چاہیے. اچھا بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جو کمینگی کر رہا ہوتا ہے نا، ہم دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، یا یہ جو ہے نا وہ چیٹنگ کر رہا ہے، ادھر سے جا کے مارتا ہے، ادھر سے کرسی اٹھا لاتا ہے، تو یہ گندا بندہ ہے، گندا بچہ ہے. ہاں وہ ایک کریکٹر کریٹ ہوتا ہے بیڈ اور گڈ والا، بیڈ اور گڈ کا ہو جاتا ہے اور ہم کسی ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن اس طرح بھی گڈ کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. ہاں
ہے نا, جو پارٹی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, صحیح ہے نا, آپ کو گڈ کے ساتھ ہونا جو چیز اچھا نظر آ رہا ہے, اچھائی کے ساتھ ہونا. اس طرح سے ووٹ دیتے وقت بھی آپ یہ نہ دیکھیں کہ یار یہ اس پارٹی کا ہے, آپ کو یہ دیکھیں کہ یار یہ آدمی اچھا ہے. اگر اچھے آدمی 1 2 3 کرتے کرتے 2 4 سال 5 سالوں میں 10 سالوں میں 20 سالوں میں قومی اسمبلی میں اچھے لوگ پہنچ جائیں گے. صحیح ہے. چلے سر پھر ٹاپک کی طرف آتے ہیں ذرا. ریڈیو ہے نا, تو یہ بھی یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا فریم کتنا بڑا ہوتا ہے, کہاں سے کہاں پہنچا جا سکتا ہے. سر یہ بتائیں کہ ایک اور کریکٹر جس کا آپ نے ذکر کیا, انٹرفیئرنس یا سفر, اس کو تھوڑا سا تفصیل ذرا. اچھا, اس کا تعلق پھر اسی سے ہے جس کا ذکر ہم ابھی کر رہے تھے. جو ریڈیو ہے اس میں 2-3 طرح کی انٹرفیئرنس آتی ہیں, رکاوٹیں آتی ہیں, جس سے جو سفر کرتا ہے نقصان اٹھاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں یہ, اور باہر سے ڈائریکٹر صاحب آ جائیں, آ کے دروازہ کھولیں, کیونکہ وہ تو ڈائریکٹر صاحب ہیں, جی, ہمیں ٹانگ مار کے دروازہ کھول سکتے ہیں. صحیح ہے, باس از آلویز رائٹ. وہ آ کے کہے گا کہ جی دیکھیں جو ہے اس پروگرام کو وہ کریں اور لپیٹیں, اور فلاں چیز ہے وہ اس کو کرنی ہے کیونکہ یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارے جی مہمان آ گئے ہیں جی, آپ اس کو جو بھی ریگولر ٹرانسمیشن چل رہی ہے اس کو ختم کریں, یوں کریں. اچھا, بات کا ٹھیک بھی ہو سکتا ہے یہ, لیکن جو ہو رہا ہے اس میں اس طرح کی انٹرفیئرنس جو ہے وہ خراب کرتی بھی ہے. کئی مرتبہ یہاں ہوا. اچھا, پتہ آپ کو کوالٹی اور کنٹینٹ کمپرومائز ہو جاتا ہے. اچھا, ایک شخص ہے میرے جیسا, گھر سے لڑ کے آیا ہوا ہے, کچھ اور چیز ہے, لیکن اس کو بیٹھ کر یہاں بہت مسکرا کے بات کرنی ہے اپنے سامعین کے ساتھ. اتنے میں کوئی نہ کوئی اور اندر آ گیا کہ جناب یہ, اچھا وہ غصہ ادھر والا ہوگا, پھر یہ ہوگا, موڈ خراب ہو جائے. صحیح. اور ابھی جو چند پہلے آدمی جو ہے لطیفے سنا رہا ہوگا, وہ اپنے باس کی وجہ سے, کسی اور دوسرے اینکر کی وجہ سے, کسی پالیسی کی وجہ سے وہ جو ہے وہ سفر کرتی ہے, ٹرانسمیشن سفر کرتی ہے. ایک تو یہ اس سے مراد ہے. دوسری مراد یہ ہے کہ آپ کا ایک اوپر کیمرہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک. ہر ملک میں کوئی نہ کوئی ادارہ مانیٹرنگ کے لیے وہ آپ کو روز ایک لیٹر بھیجتا ہے. یہ بہت ضروری ہے جی کہ اس کو نشر کیا جائے. اچھا, ہماری پالیسی ہے کہ ہم میوزک کو ذرا سا لو ڈاؤن کا, وہ ایک ایسا بنا کے بھیج دیں گے جس میں لاؤڈ میوزک ہوگا. اب وہ آپ کی ساری اچھا وہ نہ نشر کریں تو پیمرا کہتا ہے جی آپ نے تو بس توہین عدالت کر دی. صحیح ہے نا, اور نشر کریں تو ہماری اپنی پالیسی جو ہے, اور کمپرومائز ہوتی ہے, پالیسی جو ویلیوز کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہم میوزک کو ذرا سا انڈر رکھتے ہیں. کبھی دیتے بھی ہیں تو بہت بہت میوزک گانے مانے تو ہم پلے ہی نہیں کرتے. بالکل, ہے نا. اچھا, نشید بھی کہیں ہلکا پھلکا سا میوزک آ جائے یا کہیں پرومو میں ہم ہلکا سا رکھیں تو وہ اس حد تک کوشش کرتے ہیں, اور وہ بھی مجبوراً جس کو کہتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے دل کے ساتھ کہ چلو یار. اور ہمارے سامعین بھی ایسے ہیں کہ وہ ہلکی سی جو میوزک ہے وہ بھی برداشت نہیں, فوراً وہ تنبیہ بھی آ جاتی ہے اس طرح کیمرہ کی طرف سے انسٹرکشن آ گئی یہ نشر. اچھا, کچھ اور چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جناب یہ اس کو نشر کریں, اس کو نشر کریں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا دل نہ کر رہا اس کو, لیکن ہمیں وہ نشر کرنی پڑتی. صحیح ہے نا. جو ان کے نوٹیفیکیشن اور اسٹرک نوٹیفیکیشن اور دوسری چیزیں کچھ چیزیں بنی بنائی آ جاتی ہیں, اور کچھ کہا جاتا ہے کہ اس پہ آپ اس کو اس طرح سے کریں, تو وہ ایک ہدایات جو آتی رہتی ہیں وہ بھی گڑبڑ. تیسری جو ہے وہ حکومت وقت ہوتی ہے نا جی, کہ آپ کو کچھ بھی تعریف کرنی ہے, اس کی تعریف ہی کرنی ہے. جب میں نے ریڈیو پاکستان جوائن کیا تو پہلا مشورہ جو مجھے دیا گیا تھا میرے سینئر پروڈیوسر کی طرف سے وہ تھا کہ اظہر صاحب, حکومت کو مشورہ نہیں دینا. کیا آپ بولتے ہوئے بات کرتے ہیں حکومت کو یہ کرنا چاہیے, حکومت کو, یعنی ابھی تو بہت کچھ کہہ دیتے ہیں, باقاعدہ ایسے لگتا ہے کہ انفارمیشن منسٹر ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے. صحیح بات ہے نا, اینکر کے طور پر. سب سے بڑا بلیک میلنگ ٹول ہے, اپنی باتیں منوانی ہوں تو گورنمنٹ کے خلاف شروع کریں. یہ ان کو مشورے بھی دیے جا رہے ہیں, ان کو بڑی بڑی پالیسیز, اور اس طرح سے کہ جیسے وہ سارے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں, اور میڈیا پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ وہ سارے عقل کل, دا اومنیشینٹ جس کو کہتے ہیں, ہے نا, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہے نا. وہ تو اس طرح سے میڈیا کو تھوڑا سا. اچھا, اب وہ ٹریڈیشن بدلتے جا رہے ہیں جی, کہ ہمارے زمانے میں سگریٹ کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا, ہے نا, کوئی اور اس طرح کی جو بات ہوتی ہے جسے ہم واحیاتی میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا. بلکہ میں تو یہ کہتا تھا کہ حیات صاحب کی اگر تعریف کرنی ہے تو ہم واحیات نہیں کہہ سکتے. تو اس طرح سے کچھ چیزیں تھیں بالکل بین تھیں. صحیح.
تو وہ لیکن اب کھلی آزادی ہے، مدر پیدر آزاد ہے نا. تو یہ مشرف صاحب کا کمال ہے جنہوں نے میڈیا کو آزادی، وہ بھی ایک ضرورت کے تحت ہوا بہرحال جو بھی تھا، انہوں نے، لیکن وہ کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز بھی، تو کافی چیزیں پازیٹیو بھی ہوگی، پازیٹیو بھی ہوتی ہیں اور ساتھ نیگیٹو. جب آپ آزادی اور مادر پیدر آزادی میں فرق ہے نا. یہ بالکل ایسے جیسے یو کے میں ایک صاحب جو ہیں اپنی چھڑی گھماتے ہوئے فٹ پاتھ پہ جا رہے تھے، تو سامنے والا شخص کی جو آیا تو اس نے روک کر کہا کہ بھائی آپ کو آزادی ہے، لیکن آپ کی چھڑی کی آزادی میری آنکھ سے پہلے ختم ہو جاتی صحیح ہے نا. آپ کو اتنی آزادی نہیں کہ آپ اپنی چھڑی سے میری آنکھ پھوڑ دیں. صحیح ہے، حدود برل ہے، حدود آزادی اپنی کی بھی جو ہے وہ ہوتی ہے. تو اس طرح سے حکومت کو اب خبریں آتی رہتی ہیں کہ جی پاکستان کو ان ممالک میں شمار کیا گیا ہے جہاں میڈیا آزادی نہیں ہے نا. لیکن بے شمار ایسے ملک ہیں ایون جو جنہیں ہم بہت یہ کہتے ہیں جی امریکہ میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، یو کے بہت سارے معاملات پہ بالکل نہیں بول سکتے، بالکل بھی نہیں آپ بات کر سکتے. تو اس طرح سے یہ کچھ وہ ہیں جو کہ ریڈیو کو ان کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے جو ہے وہ سفر کرنا پڑتا ہے، نقصان اٹھانا پڑتا ہے. سامعین میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام اس وقت فیس بک پہ لائیو بھی دیکھا جا سکتا ہے. ہمارے وہ سامعین جن کے پاس انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ تک دسترس ہے، وہ اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیج پہ براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں. ہمارے فیس بک پیج کا جو رفا FM 102.2 کا جو پیج ہے اس کے اوپر یہ براہ راست نشر ہو رہا ہے. اگر آپ چاہیں تو کامنٹ باکس میں سوالات یا کوئی کامنٹ جو ہے وہ بھی پلیس کر سکتے ہیں. اچھا سر، ایسا ہے کہ ایک اور کریکٹر جو بڑا ہی میرے خیال میں امپورٹنٹ ہے کہ ریڈیو جو نا وہ انڈیویجولز کو ایڈریس کرتا ہے. ہاں، یہ جب ہم کسی بھی شخص کو پہلی مرتبہ مائکرو فون کے سامنے بٹھاتے ہیں تو جو پہلا سبق اسے دیا جاتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے اس طرح سے بات کرنی ہے جیسے آپ ایک فرد سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک، ایک بندے سے ایک بندے سے بات کر رہے ہیں. تو ایک بندے کیا ہم جب بات کر رہے ہیں تو جیسے آپ تو سامنے بیٹھے ہیں تو ایک فرد بیٹھا ہوا ہے، مجھے بات کرنے میں بڑی آسانی ہے. اچھا، سنا یہ جا رہا ہے لاکھوں کی تعداد میں ہے نا. جیسے ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ ہمارا ریڈیو سٹریمنگ کے اوپر 40 ملکوں کے قریب جو ہے اس کو سنا جاتا ہے. بالکل. اچھا، 40 ملکوں میں اگر 40 بھی ایک ملک میں ہوں گے تو ہزاروں میں تعداد پہنچ جاتی ہے، لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے. صحیح ہے. اچھا، اس طرح سے ہمارے اپنے راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں جو سنا جاتا ہے، تو بہت سے لوگ اس وقت بیک وقت بیٹھے ہمیں سن رہے ہیں، لیکن سب کے سب انفرادی طور پہ سن رہے ہیں. اکٹھے نہیں بیٹھے ہوئے، اکٹھے ہوئے بیٹھ کر جو ہے ریڈیو سننے کا تصور نہیں ہے. ویری ریئر کہ جنگ چھڑ جاتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی میچ چل رہا ہے نا. یہ 3-4 ایونٹ ایسے ہیں جہاں ہم ادروائز اگر کوئی موبائل پہ سن رہا ہے تو تب بھی اس نے کان پہ لگایا ہوا ہے اور وہاں جو ہے اس کو ریڈیو سن رہا ہے، یا ہیڈ فون اپنا اس نے لگایا ہوا ہے تو وہاں اس کو انفرادی طور پر ایک آدمی جو ہے وہ سن رہا ہے. ہزاروں سن رہے ہیں لیکن ایک آدمی سن رہا ہے. بالکل. تو اس طرح سے جب ہم بات کر رہے ہیں یا جو پروڈیوسر ہے جو اس پروگرام کا وہ اپنے اینکر کو اور بات کرنے والوں کو یہ گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے بات کرنی ہے کہ آپ ایک فرد سے بات کر رہے ہیں، آپ اس کے بالکل کان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس پر کے انداز میں ہیں، آہستہ سے بات کر رہے ہیں اور اس طرح. اچھا، کیونکہ ایک فرد سے بات کرنے کا انداز آپ کا اور ہوتا ہے، بالکل ایک سمال کراؤڈ سے بات کرنے کا، جیسے ہم کلاس روم میں ہوتے ہیں خطبہ ذرا سا لاؤڈ ہو جاتا ہے، اونچا بہت. پھر ایک کراؤڈ سے بات کرنے کا انداز ہوتا ہے کہ ایک تو بہت بڑے ہے تو ہم تقریر کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مائکرو فون آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، اس کے باوجود اسپیکر آواز پہنچا رہے ہیں. جس طرح آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے کئی دوست جو ہیں وہ فون لگا کے امریکہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنا اونچا بول رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم امریکہ تک آواز پہنچانی ہے. ایسا بھی بات صحیح. تو وہ ہم یہ انداز ہے ہمارا، کلچر بھی ہے. جب ہم تقریر کر رہے دنیا میں نہیں ہوتا. اگر آپ دنیا کے سیاست دانوں کے سنیں جو ان کے خطبات ہیں یا لیکچرز ہیں یا سپیچز ہیں، وہ دھیما ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جب تک منہ سے جھاگ نہ نکلے کہتے ہیں کہ یار اچھا سپیکر ہی نہیں ہے نا، اونچا لے ہاتھ پاؤں میں تیری یہ وہ فلاں. ہاں، تو تب یہ ایک تقریر کا انداز ہے جو ہمارے ہاں ہے، دنیا بھر میں کم ہے. ویری ریئر کہ کسی جگہ پہ، مطلب میں امریکہ کے جب بھی صدر کو نہیں آتا تو میں خواہش کر کے سنتا ہوں اس کو تقریر کو.
کہ اس نے اپنی پہلی تقریر میں ایز اے پریزیڈنٹ کیا چیزیں شامل کی ہیں، ہے نا. مجھے یاد ہے اوباما نے کی تقریر میں سب سے زیادہ تالیاں اس بات پہ بجی جب اس نے کہا کہ ہم نئی نوکریاں پیدا کریں گے. صحیح ہے نا. تو وہ امپورٹنٹ ہے ایک پریزیڈنٹ کے لیے اس بات کا اعلان کرنا کہ ہم نئی نوکریاں پیدا کریں گے. تالیاں تو بجا دیتا ہے بالکل کم سے کم، ہے نا. صحیح. بعد میں تو یہ جو ہے نا جی ایک فرد سے بات کرنا از ویری امپورٹنٹ کہ پروگرام کو پروڈیوس کرتے وقت ایک پروڈیوسر کو، اس کے اینکر کو، جو ٹیم ہے آف دا پروڈکشن، اس کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ کا سننے والا ایک انڈیویجول ہے، انفرادی شخص ہے نا، کراؤڈ میں بیٹھ کے نہیں سن رہا. تو اس کا تمام پروڈکشن کا اسی طرح سے ہی ہونا چاہیے. صحیح ہے سر. یہ بتائیے گا کہ سوسائٹی کے لیے جو کنٹریبیوشن ہے ریڈیو کا، آپ نے فرد کی تو بات کی، لیکن سوسائٹی ایز اے ہول اس میں ریڈیو کا کیا بس وہی شعر ہے، سنا آپ دے دیجیے گا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو فرد اکیلا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک. یہاں سوسائٹی جو ہے وہ اسی فرد سے مل کر ہی بنتی ہے. اچھا، یہ ہم بھی اپنے ریڈیو کو کمیونٹی ریڈیو کہتے ہیں. صحیح ہے نا کہ ہم ایک فرد سے تو بات کر رہے ہیں لیکن وہ فرد جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کا حصہ بھی ہے. تو اس طرح سے جب ہم ایک فرد کو ایجوکیٹ کر دیں گے تو سوسائٹی ایجوکیٹ ہو جائے گی. ایک فرد کو مالدار کر دیں گے تو سوسائٹی مالدار ہو جائے گی. ایک فرد کو انٹلیکچوئل اپروچ اور اس کا فیوچرسٹک اپروچ بہتر کر دیں گے تو سوسائٹی اوور آل من حیث القوم جو ہے اس پہ کام کرتا ہے. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ ریڈیو جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے، ایک کمیونٹی کے لیے کیا کر سکتا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ کیا نہیں کر سکتا ہے. کیا نہیں کر سکتا ہے. صحیح ہے نا. یہ ایسی تبدیلیاں سوسائٹی میں لا سکتا ہے جو کوئی بھی دوسرا میڈیم نہیں لا سکتا. صحیح. اگر ہم کمپیئر کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں. اخبار ہے، اخبار صرف پڑھے لکھے لوگوں تک جاتا ہے. اچھا، پھر اس کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے. اخبار کو لے کے آپ پڑھتے ہوئے تو نہیں گھوم سکتے، ہے نا، کہ چلتے ہوئے اخبار کو پڑھ رہے ہیں. صحیح. کسان وہ جو ہے وہاں بیٹھ کر کام کرے کھیتوں میں نہیں کر سکتا. ریڈیو کر سکتا ہے. بالکل. ہے نا. ریڈیو میں نے کسان کو ہل کی وہ پکڑی ہوئی اس نے ڈنڈا اور چل رہا ہے اور آگے بیل ہیں اور ریڈیو بھی سن رہا ہے. ساتھ باندھا ہوا ریڈیو. صحیح. ہے نا. صحیح. اب کچھ بھی سن رہا ہو لیکن وہ سن رہا ہے. اچھا، اسی طرح سے ایک طالب علم ہے، جس طرح ابھی آپ نے مثال کی، وہ کھیتوں میں یا کہیں بھی کسی جگہ بیٹھ کر بھی وہ کام کر سکتا ہے. اچھا، کمیونٹی کو کیا سکھانا مقصود ہوتا ہے؟ کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنا مقصود ہوتا ہے. ٹھیک. اس کو تعلیم دینا مقصود ہوتا ہے اور اس کو انٹرٹینمنٹ کا مقصود ہوتا ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہیں ریڈیو سمپل ہونے کی وجہ سے، لو کاسٹ ہونے کی وجہ سے اور ایکسیسیبلٹی جو ہے، اس کی پہنچ جو ہے وہ ہر جگہ ہونے سے، آسانی سے آپ کو دستیاب ہونے کی وجہ سے وہ کر سکتا ہے. اچھا، اب کوئی بھی اپنی سوسائٹی کا ایک سبجیکٹ لے لیں آپ تو یہ اس میں اپنا رول ادا کر سکتا ہے. مثال کے طور پر ہم پاکستان کو کہتے ہیں کہ یہ ایک زرعی ملک ہے. ریڈیو آپ کی زراعت کو اچھا کرنے میں بہترین کردار ادا کر سکتا ہے. بالکل. اچھا، اس کی جو میں بات کروں ڈیسینٹرلائز کی، اب جیسے پنڈی اسلام آباد کا ریڈیو ہے تو یہاں کے جو ارد گرد کے دیہات ہیں، یا آگے جیلم آ گیا، گجر خان آ گیا، دینا آ گیا، اور جو اسٹیشن اس طرح سے آتے ہیں، ہر شہر کا اپنا ایک اسٹیشن ہے. اچھا، وہاں کے موسم، وہاں کے لوگ، وہاں کے کلچر، ان کو اگر آپ کوئی چیز زراعت کے حوالے سے بتانا چاہتے ہیں کہ آج کل، اچھا میں جو ڈھونڈتا ہوں کہ یار آج کل سبزیاں کون سی لگانی چاہیے، تو میں جا کے ڈھونڈتا ہوں نیٹ کے اوپر کہ اچھا یہ سبزیاں لگا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کیسے لگانی چاہیے. یہ مثال کے طور پر میری اپنی بڑی خواہش ہے کہ اس ریڈیو پر ایک پروگرام شروع کیا جائے، اس کا نام ہو سبزیاں لگائیں سبزیاں پکائیں. کہ ہم ایک سبزیوں کی پوری کھیپ جو ہے وہ بنائیں، ان کو بتائیں کہ یہ سبزیاں ہیں، یہ اس طرح سے گھروں میں بھی لگائی جا سکتی ہیں اور اس کے پکانے کا طریقہ یہ ہے.
یعنی کوکنگ بھی ساتھ شامل کر لیں, اور اسے اگر کوئی اس طرح کا ایک مناسب کوئی خاتون یا ملے یا دو لوگ ملے, ایک سبزیاں لگانے کے بارے میں بتائے, ایک سبزیاں پکانے کے بارے میں ہے نا, تو ایک بڑا اچھا پروگرام ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا, اسی طرح سے ہم اس شعبے میں, اس علاقے میں ان کو جو مختلف آتی ہیں دوائیاں آتی ہیں ایگریکلچر کی, کبھی کوئی سونڈی لگی ہوئی ہے, کبھی کوئی امریکی ہے, کوئی برطانوی ہے, کوئی کچھ ہے نا, تو ہم جو ہے ان کو اس بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آج کل گرمی یہ ہو گئی ہے, اپنے جو ہے جو پھلدار پودے ہیں فلاں 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 اورنج یہ وہ فلاں آج کل ہونا شروع ہوئے, اس کو آپ نے یہ کھاد ڈالنی ہے, یہ نہیں ڈالنی ہے, یہ کھاد کتنی پانی کتنی مرتبہ دینا ہے, گرمیوں میں پانی صبح دینا چاہیے کہ شام کو دینا چاہیے, ہے نا. پانی جو ہے عام طور پہ گرمیوں میں شام کو دیتے ہیں, جب سردیاں آ جاتی ہیں تو پانی صبح میں دیتے ہیں پھلدار پودوں کو. تو اس طرح سے پھول کون کون سے ہو سکتے ہیں نا. اچھا, ایک ایگریکلچر کے حوالے سے ہم بہت ہی اچھا رول جو ہے اس کے اندر کر سکتے. اچھا, نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے نا, میں دیکھ رہا تھا اسرائیل میں شاید دنیا کی بہترین ایگریکلچر ہوا ہے, اتنی زبردست ٹیکنالوجی وہاں سے لے کے آتے ہیں لوگ. ہم جو ہے ادھر ادھر سے گھوم گھما کے یہودیوں کے کچھ نہ کچھ پروڈکٹ لے لیں گے, لیکن ان سے ٹیکنالوجی, یا چائنا کو لے لیں, چلو دوست ہے ہمارا, وہاں سے ہم نے اگر کر لیں تو وہ وہاں سے وہ کس طرح سے کپاس کو اگاتے ہیں, گنے کون سی نسلیں ہیں, کس طرح سے ایگریکلچر میں. ہم جو ہے جاپان سے جو ہے وہ کیلکولیٹر لے رہے ہیں, شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا, ایک جاپانی ہمارا دوست تھا, تو اس سے بات ہو رہی تو ایک دن کہنے لگا کہ آپ جو ہے نا بالکل غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں. میں نے کبھی کیا کہا, آپ کیلکولیٹر یعنی پہیہ دوبارہ ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اپنی ملک کو انڈسٹری کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ پہیہ دوبارہ ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو یہ کرنا چاہیے, آپ کیلکولیٹر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ موبائل فون بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, بنا بھی رہے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ زرعی ملک ہیں, آپ 2 روپے میں مجھ سے کیلکولیٹر لے لیں, مجھے 2 روپے کا سیب دے دیں. صحیح ہے. میں سیب نہیں اگا سکتا, میں گندم نہیں اگا سکتا, میں کپاس نہیں. آپ وہ اگائیں جو آپ اگا سکتے ہیں, اس کے اوپر اپنی ساری کی ساری جو ہے نا وہ لگائیں. جو مشینری ہے, جو ٹیکنالوجی, وہ بنانے پہ جو آپ کے اخراجات آئیں گے, اور اس لیول کی بھی نہیں بنا سکیں گے جس پہ ہم نے بنا دی ہے. تو آپ کیوں ایسا کریں کہ کیلکولیٹر خود بنا رہے ہیں, آپ بنائے کیلکولیٹر لے لیں. مجھے جگہ نہیں ہے, میرے پاس زمین نہیں ہے کہ جی وہاں میں ایگریکلچر چیزیں جو اگا سکوں, گندم اگا سکوں, مجھے سیب چاہیے, مجھے پھل چاہیے, مجھے کاٹن چاہیے, مجھے, آپ وہ اگائیں. تو اس وقت تو میں نے اسے نہیں کہا, لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ اب جو ہم ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں تو ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں رہی زمینیں ختم ہو رہی ہیں, بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہیں. اب جو ہے وہ قابل کاشت حصہ جو ہے, تو اس طرح سے یہ ایک میں نے سبجیکٹ پہ بات کی ایگریکلچر پہ. اس طرح سے اگر ہم ایجوکیشن پہ چاہیں, اس طرح سے اگر ہم انڈسٹری پہ چاہیں, اگر ہم کو ٹیکنیکل چیزوں کو کرنے کے, ایون جو ہے آج کل لوگ ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں اور ان کے پاس جو ہے نوکری نہیں ہے نا. اچھا, مجھے پتہ نہیں کہ لوگوں نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے, روز 2-3 CV آ جائیں گی. سب سے میں معذرت کرتا ہوں کہ یار اللہ نے مجھے کسی ایسے اختیار میں نہیں دیا ہوا کہ میں آپ کو جاب دے سکوں یا میں کہیں ریفر کر سکوں, ہے نا. لیکن کہیں چلو آدمی انٹرنیشنل ریلیشن میں ماسٹر کیا ہوا ہے جی, اٹک کا آدمی جی نوکری چاہیے, فلاں میں MA کیا ہوا, MA کیا ہوا, MA. تو MA کو میں مخالف نہیں ہوں, لیکن ہنر سیکھنا چاہیے. صحیح, اسکل بیس. تو ہمارا جو ریڈیو ہے وہ اسکل بیس. ایک زمانے میں پیپل پارٹی کے دور میں جیلوں کے اندر یہ شروع کیا گیا ریڈیو اسمبلنگ کا پروگرام. اچھا, کہ جی یہاں جو قیدی ہیں ان کو ریڈیو اسمبلنگ سکھائی جائے. پوری ایک ورکشاپ بنا دی اس کے اندر, اور جو قیدی تھے ان کو ایک ٹرینر دیا. اب جو ریڈیو پارٹس آتے تھے وہ ریڈیو بیٹھ کے کوئی ریڈیو سیٹ بنا رہے ہیں, ہے نا, اور وہ ہمارے پاکستان کے. تو اس طرح سے بے شمار چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ریڈیو کے ذریعے اور پھر انسٹرکٹر کے ذریعے ان کو سکھائی جائیں. پہلے ایک لیکچر سنا دیا جائے, پھر انسٹرکٹر موجود ہو, پھر اس کو پریکٹیکل کرا دے, دوسری چیزیں کرا دے, اور اس کی نگرانی میں جو ہے ایون نیٹ کے اوپر آج کل جو ہے وہ میٹرک پاس, FA پاس لوگ ایسے ہیں جو کہ لاکھوں روپے کما رہے ہیں, ہے نا. تو ان کو ہنر سکھایا جا سکتا ہے. موٹیویشن کرنا جو ہے کسی بھی سلسلے میں ریڈیو ایک بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے. اگر شہر میں ہنگامے ہو رہے ہیں ان کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے کہ یار انسان بنو, ہے نا. کنسیپٹ آف اونرشپ سکھایا جا سکتا ہے کہ جو سڑک پہ لگا ہوا درخت ہے وہ بھی آپ کا ہے, جو گھر میں لگا ہوا ہے درخت وہ بھی آپ کا ہے. اس طرح سے ان کو اپنے بچوں کو تعلیم دیں
یہ ان کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. اپنی خواتین کو تعلیم دیں. یہ جو کرونا کا آج کل ویکسین لگ رہی ہے اس کے اوپر ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ جا کے ویکسین لگوائیں. صحیح. تو اس طرح سے مختلف سبجیکٹ پہ ان کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. صحیح. اور اس طرح سے جتنی بھی فائنانس سکھائی جا سکتی ہے, لکھنا پڑھنا سکھایا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریڈیو جو ہے وہ ایک سوسائٹی کے لیے ایک ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا. بالکل, ہمارے پروگراموں سے لوگوں نے عربی سیکھی ہے سر, لوگوں نے تجوید سیکھی ہے. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جی جو کہتا ہے میری بدقسمتی کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکا, مولوی کے پاس جا کر مسجد میں مدرسے میں قرآن نہیں پڑھا. جی. میں نے آپ کا ریڈیو سن کر اس کا ترجمہ سن کر اب میں اس قابل ہوں کہ مجھے آپ آیت سنائیں, میں اس کا ترجمہ سناؤں گا. اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ سر. بہت شکریہ جناب. سامعین محترم, پروگرام ریڈیو پروڈکشن آپ سماعت فرما رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود رہے جناب اظہر نیاز, ہمارے پروگرام کے ایکسپرٹ, شاعر, ادیب, نقاد اور میڈیا کے استاد. اور آج کچھ مزید کریکٹرسٹکس جو تھے ریڈیو کے اس پہ گفتگو رہی. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.